بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 7 جنوری 2023، 14 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل العقیل نے کہا ہے کہ سنیچر 7 جنوری کو بھی ریاض، مکہ مکرمہ، الشرقیہ، القصیم، الحائل، الجوف میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عقیل العقیل نے کہا کہ تمام مقامات پر بارش یکساں انداز میں نہیں ہوگی، کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر اور منگل کو بھی القصیم، الشرقیہ اور ریاض میں بھی بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کا قومی مرکز کے تجزیہ کار نے مزید کہا کہ اتوار اور پیر کو مکہ، جدہ، مدینہ منورہ، حدود شمالیہ اور الجوف ریجنوں میں بھی سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اندرون مملکت سے اس سال حج کی درخواست دینے والے اجازت نامہ جاری ہونے سے پہلے اور بعد میں پیکیج کی ادا کردہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج نے بیان میں کہا ہے کہ حج پیکیج کی رقم مقررہ پالیسی کے مطابق واپس لی جا سکتی ہے۔ 4 مئی 2023 تک حج پیکیج کی ادا شدہ رقم پوری واپس لی جا سکتی ہے، تاہم حج اجازت نامے کے اجرا سے انکار کی صورت میں ادا شدہ رقم میں سے ای سروس کاٹ کے باقی رقم ادا کی جائے گی۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5 مئی سے 18 جون 2023 تک ای سروس فیس کاٹ کر رقم ادا کی جائے گی اور پیکیج کی 10% رقم کاٹی جائے گی۔ 19 جون سے حج پیکیج کی ادا شدہ رقم کا کوئی بھی حصہ واپس نہیں کیا جائے گا، تاہم اس سے وفات، صحت معذوری، فوجداری کیسز، ٹریفک حادثات میں حج کی استطاعت سے محرومی کی حد تک زخمی ہو جانے والے مستثنیٰ ہوں گے، انہیں حج پیکیج کی پوری رقم واپس کی جائے گی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ 4 مئی 2023 کے بعد کرونا وائرس میں مبتلا امیدوار بھی حج پیکیج کی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ انہیں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے حج اجازت نامہ اور اس کے بعد وزارت حج کی ویب سائٹ یا نسک ایپ کے ذریعے بکنگ منسوخ کرانا ہوگی۔ اسی طرح بکنگ کے منافی صحت حالتی یا انتظامی شرائط کی اپ ڈیٹ کی صورت میں بھی یہی کارروائی ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ حج پیکیج کی رقم سداد سسٹم کے ذریعے جمع کرائی جا سکے گی۔ دوسری قسط کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ 29 جنوری 2023 تک ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسری قسط کی ادائیگی کی آخری تاریخ 10 شوال 30 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ فہد بن المنصور ال سعود نے پاکستان میں سعودی پاکستان ٹیکنالوجی ہاؤس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہوگا جبکہ پہلی شاخ لاہور میں کھولی جائے گی۔ سعودی عرب میں 2023 کا کنگ فیصل پرائز جیتنے والوں میں ایک اماراتی، ایک مراکشی، ایک جنوبی کوریا، 2 برطانوی اور 3 امریکی شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق یہ باوقار ایوارڈ کورونا کی ویکسین تیار کرنے والوں، ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں، عربی زبان و ادب، اسلامی علوم اور اسلام کے لیے خدمات میں سے ہر ایک میں ممتاز شخصیات کو تسلیم کرتا ہے۔ کنگ فیصل پرائز جنرل سکریٹریٹ نے فاتحین کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2023 کے کنگ فیصل پرائز کی سلیکشن کمیٹیوں نے سوموار سے بدھ تک ہونے والے باریک بینی سے غور و فکر کے بعد انعام کی 5 کیٹیگریز کے لیے فیصلے کیے ہیں، جن میں اسلام کی خدمت، اسلامی مطالعہ، عربی زبان و ادب، طب اور سائنس شامل ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور سے 25 موٹر سائیکل سوار نوجوان سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موٹر سائیکل سوار نوجوان 60 دن میں سعودی عرب پہنچیں گے۔ ذرائع نے کہا کہ موٹر سائیکل پاکستانی نوجوان پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے ایران، امارات، کویت، اردن اور عراق سے گزریں گے۔ وہ اس سفر میں 14,000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے دنیا کو محبت، اخوت اور امن کا پیغام دیں گے۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان جن ممالک سے گزریں گے وہاں پاکستان سے بھائی چارگی کا پیغام پہنچائیں گے۔ ذرائع نے کہا کہ سعودی عرب پہنچنے پر پاکستانی نوجوان مقدس مقامات کی زیارت کریں گے۔ ریاض پولیس نے غیر قانونی تارکین کو روزگار فراہم کرنے والے مصری شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے 17 غیر ملکیوں کو رہائشی کمپاؤنڈ میں ملازمت اور رہائش فراہم کی۔
سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے جاری اطلاع کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ریاض ریجن میں وزارت محنت اور دیگر اداروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم نے ایک رہائشی کمپاؤنڈ کا دورہ کیا، جہاں کام کرنے والے 17 غیر ملکیوں کو لیبر لا کی خلاف ورزی پر حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے تمام غیر ملکی اپنے کفیلوں کے پاس سے فرار ہو کر کمپاؤنڈ میں ملازمت کر رہے تھے، جو غیر قانونی عمل ہے۔ تمام گرفتار غیر ملکی کارکنوں کے خلاف ہروب رجسٹرڈ تھا، جس پر انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے سے کر دیا گیا۔ مذکورہ غیر ملکیوں کو روزگار اور رہائش کی سہولت فراہم کرنے والے مصری باشندے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ خروج نہائی کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، فائنل ایگزٹ لگانے کے بعد اسپانسر کارکن کا ہروب فائل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہروب فائل کرنا ممکن ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ امیگریشن قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی جاری ہونے کے بعد ہروب فائل نہیں کیا جا سکتا۔ ہروب لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کارکن کا اقامہ کارآمد ہو اور اس کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ نہ لگا ہو۔ اس کے علاوہ کارکن مملکت میں موجود ہو۔ خروج نہائی جاری کرانے کے بعد اگر کارکن جانے سے انکار کر دے، اس صورت میں اسپانسر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کارکن کو مملکت سے رخصت کرے۔ اگر کارکن جانے کو تیار نہ ہو تو ہروب اس وقت تک فائل نہیں کیا جا سکتا جب تک خروج نہائی ویزا کینسل نہ کرایا جائے۔ خروج نہائی کو جوازات کے آفشور اکاؤنٹ سے کینسل کرانے کے بعد ہروب فائل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 14,740 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 29 دسمبر سے 4 جنوری 2023 کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 8,058 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,283 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,399 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اس عرصے کے دوران 832 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک کے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 53% یمنی، 44% ایتھوپی، جبکہ 3% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک کارڈ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔